اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سرقہ و توارد۔ اس عنوان میں آج ہم سرقہ کی وجوہات، توارد کی وجوہات، ان کی تعریف اور ان کی اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ سرقہ عربی زبان کا لفظ ہے جو سرق سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے چوری کرنا، مگر شعری اصطلاح میں سرقہ کسی تحریر کا وہ حصہ ہے جسے کوئی اپنی تحریر میں شامل کرے جیسے وہ اسی کا کلام ہو۔ یعنی لفظ سرق سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے چوری کرنا، تو سرقہ ایک ادبی چوری ہے، یعنی کسی اور کے کلام کو چرا کر اپنے نام سے منسوب کرنا وغیرہ، یا کسی مصنف کی تحریر کی بنیادی خیال کو چرا کر اپنے الفاظ میں ڈھال کر اپنے نام سے پیش کرنا، یا مختلف مصنفین کی تحاریر کے ٹکڑے جمع کر کے اپنا مضمون بنانا، یا دوسروں کی تخلیق کو اپنے نام سے منسوب کرنا۔ اپنی تحریر میں دوسری تحریر کا حصہ شامل کرنا بھی سرقہ ہے، یعنی کسی اور کے کلام کو اپنے نام سے منسوب کرنا اور مختلف تحریروں کو جمع کر کے اپنا نام دینا، اس کو سرقہ کہتے ہیں۔ سرقہ کی اقسام۔ سرقات شعری کی دو قسمیں ہیں: سرقہ ظاہر، سرقہ غیر ظاہر۔ سرقہ ظاہر کی قسمیں: نسخ و انتحال، بعینہ دوسرے شاعر کے شعر کو اپنا کر لینا اور بہت بڑا عیب ہے۔ مسخ و اغارہ، لفظی ادل بدل سے دوسرے شاعر کے شعر کو اپنا کر لینا، اگر دوسرے شعر کی ترکیب پہلے سے بہتر ہو تو سرقہ نہیں، ترقی ہوتی ہے اور یہ جائز ہے، ورنہ نہیں۔ المام لصق، دوسرے شاعر کے شعر کا مضمون اپنے الفاظ میں ادا کر کے اپنا لینا۔ سرقہ غیر ظاہر کی قسمیں۔ سرقہ غیر ظاہر معیوب نہیں، بلکہ اگر اچھا تصرف ہے تو مستحسن سمجھا جاتا ہے۔ اس کی متعدد صورتیں ہیں: نمبر 1، دو شاعروں کے اشعار میں معنوی مشابہت کا ہونا۔ نمبر 2، ایک کے شعر میں دعویٰ خاص ہو اور دوسرے شعر میں عام۔ نمبر 3، کسی کے مضمون کو تصرف سے نقل کرنا۔ نمبر 4، دوسرے شعر کے مضمون کا پہلے شعر سے متضاد و مخالف ہونا۔ نمبر 5، پہلے شعر کے مضمون میں مستحسن تصرف کرنا، اور یہ بہت مستحسن ہے۔ سرقہ کی مثالیں: عشق فیض ہمیں مقتل میں پکارے تو سہی، پابہ زنجیر سہی آئیں گے چھم چھم کرتے۔ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پابہ جولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ فراز اور فیض کے ان اشعار میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیے: مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ جبکہ بہادر شاہ ظفر کا اسی مضمون کا شعر ہے: ایک ہی منزل تھی ہم عشق کے دیوانوں کی، کدو گیسو سے چلے دار و رسن تک پہنچے۔ نوٹ: کسی خاص غرض میں شعر کا اتفاق سرقہ نہیں کہلاتا، جیسے شجاعت یا سخاوت وغیرہ سے کسی کی تعریف کرنا، کیونکہ ایسی باتیں تمام لوگوں کے عقول و عادات میں مذکور ہوتی ہیں۔ البتہ اس غرض پر دلالت کرنے کے لیے جو تشبیہات اور استعارات و کنایات استعمال کیے جائیں، ان میں سرقہ ہو سکتا ہے، مگر جو استعارات و تشبیہات نہایت مشہور ہیں، جیسے شجاع کو اسد سے تشبیہ دینا اور سخی کو دریا سے وغیرہ وغیرہ، ان میں سرقہ نہیں ہوتا۔ توارد کے لغوی معنی باہم ایک جگہ اترنا کے ہیں۔ اصطلاحی معنی دو شعراء کے ہاں کسی ایک ہی خیال کی اتفاقی مماثلت، یعنی اتفاقی مماثلت۔ ہم نے سرقہ میں کیا پڑھا تھا کہ جان بوجھ کر کسی کی تحریر کو اپنے نام سے منسوب کرنا یا کسی کی تحریر چرا کر اپنا نام بتانا، لیکن توارد میں ایسا نہیں ہوتا۔ توارد میں اتفاقی مماثلت یا مطابقت ہو جانا کے ہیں۔ اس سے یہ شک گزرتا ہے کہ کسی ایک شاعر نے دوسرے کے خیال کو چرایا ہے، یعنی صرف شک گزرتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ دنیائے خیال میں اکثر ہو جاتا ہے کہ ایک مضمون جو پہلے سے کسی شاعر نے اپنے شعر میں باندھا، بعد میں کسی اور کے ذہن میں توارد ہو جائے۔ اصطلاحی معنی دو شعراء کے ہاں کسی ایک ہی خیال کی اتفاقی مماثلت یا مطابقت ہو جانا کے ہیں۔ اس سے یہ شک گزرتا ہے کہ کسی ایک شاعر نے دوسرے کے خیال کو چرایا ہے۔ دنیائے خیال میں اکثر ہو جاتا ہے کہ ایک مضمون جو پہلے سے کسی شاعر نے اپنے شعر میں باندھا، بعد میں کسی اور کے ذہن میں توارد ہو جائے۔ اس کی تین وجوہات ہیں۔ پہلی، دوران مطالعہ کوئی خیال یا خوبصورت مضمون کسی شاعر نے پڑھ لیا جو اس کے شعور کے کسی کونے میں محفوظ ہو گیا۔ عرصے بعد اسے یاد نہ رہا کہ یہ مضمون کسی کا تھا اور شعوری ارادے کے بغیر وہی مضمون دوران فکر شعر نظم ہو گیا۔
दूसरी, इत्तिफाकन भी कोई ऐसा ख्याल कुदरती तौर पर ज़हन शायर से टपक सकता है जो इससे कबल किसी ने बांधा हो। तीसरी वजह, इरादतन किसी के ख्याल को अपने लफ्ज़ों में बयान कर दिया गया, ये सरका है। शेर मुलाहिज़ा फरमाइए, शुक्र खुदा का कि सरके की हद से बईद हूँ मैं, हर मरसिए में मौजूद तर्ज़ जदीद हूँ मैं। मिर्ज़ा सलामत अली का ये शेर है। तवारुद की चंद मिसालें देखें कि याद आया मुझे घर देख के दश्त, घर को देख के घर याद आया। यास्मीन कनीज़ का ये शेर है जो शिब्न इंशा के शागिर्द हैं। जबकि गालिब का शेर है कि कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। अब्दुल कादिर कहता है कि ज़मीन पर बहुत सी खूबसूरत मदफून हस्तियाँ हैं जो फूलों की शक्ल में नमूदार हो गई हैं। अब इसी ख्याल के सहारे गालिब का शेर देखें कि सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गईं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें।